ملکہ بلقیس کے محل کے کھنڈرات قریب ہی تھے، وہاں سے منقش پتھر منگوائے گئے، رخام، سنگ مرمر، سنگ یشب، یاقوت، زر جواہر، چاندی، آبنوس اور تعمیر و آرائش میں کام آنے والی اشیاء بہت ساری اور دیگر خام مال کے ڈھیر لگا دیے۔ معماروں نے اپنے جو فن تھا ان کو اس کے خوب جھول دکھائے، یہاں تک کہ ایک نہایت ہی عالی شان، شفاف اور روشن محل تیار ہو گیا۔ جب ابرہہ نے اس کا جائزہ لیا تو اسے مقصد کے عین مطابق اس نے پایا اور اسے تسلی بھی ہو گئی۔ اسے یقین ہوا کہ اب عرب اس کی زیارت کے لیے ضرور آئیں گے۔ اس نے ہر پہلو پر غور کر کے فیصلہ کیا کہ اتنے حسین و جمیل اور آراستہ و پیراستہ محل کی حج کی دعوت دینے میں اب کوئی حرج نہیں ہے۔ عربوں کا فرض بنتا ہے کہ عمارت کعبہ کو بھول جائیں اور اس محل کو ترجیح دیں اور اس کو قبلہ مقصود بنائیں۔ اس نے عرب کے طول و عرض میں اعلان کرایا کہ حج اور زیارت کے لیے ایک بہتر عمارت تیار کر لی گئی ہے، اس لیے آئندہ زائرین ادھر کا رخ کریں اور حج کے لیے مکہ نہ جائیں۔ عربوں کے اندر اس اعلان سے بڑا اشتعال پیدا ہوا۔ بنو کنانا کے ایک شخص کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے ابرہہ کو سبق سکھانے کی ٹھانی، یمن گیا اور موقع پا کر وہاں غلاظت اور گندگی بکھیر دی، ہر طرف تعفن پھیلا دیا، اشیاء کو درم برم کر دیا۔ جب ابرہہ کو پتہ چلا کہ ایک غربی باشندے نے اس کے محل کی توہین کی ہے تو وہ تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اشتعال میں آ کے قسم کھا لی کہ وہ بھی اس گھر کی اسی طرح بے حرمتی کرے گا جس طرح اس کے محل کی گئی ہے، اور وہ اسے منہدم کر دے گا۔